جنسی معاملات اور جنسی معلومات ہمارے معاشرے میں انتہائی زیادہ غلط العام اور مس انٹرپریٹڈ ہیں۔ مختلف زندگی کے شعبوں کے لیے مختلف ماہر موجود ہوتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ کو کوئی قانونی مسئلہ درپیش ہے تو اس کے لیے وکلاء موجود ہیں جو آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی جسمانی مسئلہ، کوئی جسمانی بیماری درپیش ہے تو میڈیکل ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کو رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کی گاڑی خراب ہے تو آٹو میکینک یا آٹو الیکٹریشنز اویلیبل ہوتے ہیں جو کہ آپ کو گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے سیکس کی اور جنسی معاملات اور جنسی مشکلات کی، تو اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام تک انتہائی بے بنیاد اور غلط معلومات پہنچی ہوئی ہیں، کیونکہ اس سلسلے میں عوام نے ماہر کا تعین نہیں کیا کہ اس سلسلے میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ کون ہے اور فلسافیکل اتھارٹی کس کے پاس ہے۔ تو مروجہ معاشرے میں تقریباً ہر ریلیونٹ ڈسپلن ہی سیکچولیٹی اور سیکچول پرابلمز کے بارے میں لوگوں کو اپنی رائے دیتا ہوا نظر آتا ہے، جس میں کہ سب سے پہلے حکماء ہیں، حکیم صاحبان، اس کے بعد ڈرمیٹالوجسٹ ہیں، اسکن اسپیشلسٹ، یہ بھی لوگوں کو جنسی امراض اور جنسی معاملات میں رہنمائی فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے سائیکیٹرسٹ ہیں، اور پھر میڈیا پر جو معلومات لوگوں تک پہنچتی ہیں میڈیا کے ذریعے، وہ بھی ٹینیسٹی بیسڈ اور ان اتھینٹک، ان سائنٹیفک، انویلڈ، ان یوزفل، ارریلائبل وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ ڈٹرمن کرنا انتہائی ضروری ہے کہ اس سیکچولیٹی کا سبجیکٹ اسپیشلسٹ کون ہے، سیکچولیٹی کے بارے میں کون مضمون کا ماہر ہے اور کون اس پر اپنی رائے دے سکتا ہے اور جس کی رائے کو مستند سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں دو ماہرین دنیا بھر میں اگر آپ تحقیق کریں تو یا تو کوئی شخص سیکسالوجی میں ایکسپرٹ ہو، سیکسالوجسٹ ہو، اور وہ بھی یا سائیکیٹرسٹ ہوگا یا کلینکل سائیکالوجسٹ ہوگا بیسیکلی، اور اس کے بعد اس نے سیکسالوجی میں اسپیشلائزیشنز کی ہوں گی۔ امریکہ میں سیکسالوجی کو ایز اے سبجیکٹ، ایز اے ڈسپلن بھی پڑھایا جاتا ہے، لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ کوئی بھی یونیورسٹی سیکسالوجی کو ایز اے ڈسپلن آفر نہیں کرتی، لہٰذا پاکستان کے تناظر میں سیکسالوجی کہ جو ایکسپرٹس سائنٹیفیکلی ہو سکتے ہیں وہ دو ہیں، ایک سائیکیٹرسٹ ہیں اور دوسرے کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں۔ سائنٹیفیکلی یہ دو ایکسپرٹس ہیں، اور ان میں سے بھی جو سائیکیٹرسٹ ہے، کیونکہ وہ میڈیکیشن پرسکرائب کرتا ہے، میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہے بیسیکلی،
لہٰذا اس کو سائیکو سوشل ایشوز کا اتنا ادراک نہیں ہوتا. اور جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہے اس نے شروع سے نفسیات پڑھ رکھی ہوتی ہے. نارملی ایف ایس سی میں پڑھتے ہیں سائیکالوجی، پھر بی ایس سی میں یا بی ایس میں سائیکالوجی پڑھتے ہیں، پھر ڈپلومہ کرتے ہیں، پھر ایم ایس کرتے ہیں، ایم فل کرتے ہیں، پھر پی ایچ ڈی کرتے ہیں. تو یہ سائیکیٹرسٹ نے صرف 2 سال سائیکالوجی اور سائیکیٹری میں اسپیشلائزیشن کی ہوتی ہے، جبکہ کلینکل سائیکالوجسٹ نے تقریباً 10-12 سال اس دشت نفسیات کی سیاحی کی ہوتی ہے. لہٰذا اگر سوچا جائے اور اگر تحقیق کی جائے تو سیکسولوجی، سیکشول پرابلمز، سیکشول ڈسفنکشنز، یہ سب ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کو زیادہ زیب دیتا ہے کہ وہ ان موضوعات پر اپنی رائے فراہم کر سکے ایز اے سبجیکٹ اسپیشلسٹ. تو یہ بتانا بہت ضروری تھا، اور یہ ہمارے معاشرے میں انتہائی زیادہ یہ وبا پھیل چکی ہے کہ لوگ غیر مستند لوگوں سے رہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں، خصوصاً نوجوان زیادہ تر حکیموں کے پاس دوائیاں اور نسخے لینے کے چکروں میں جاتے رہتے ہیں اور غلط معلومات. اسی طرح سے اگر آپ وال چاکنگ کو دیکھیں پاکستان میں، اگر آپ وال چاکنگ کو دیکھیں کراچی سے پشاور تک، تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ مردانہ کمزوری کتنا بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا. جگہ جگہ آپ کو مردانہ کمزوری، بواسیر اور اس طرح کے دوسرے امراض لکھے ہوئے نظر آتے ہیں. بلکہ ایک پشاور میں نے ایک بورڈ ایک دفعہ دیکھا، سائن بورڈ، جس پر لکھا تھا کہ ایڈز کا علاج پاسبل ہے. کسی حکیم صاحب کا اشتہار تھا. تو اسی طرح سے اخبارات میں آپ دیکھتے ہیں طرح طرح کے اشتہارات حکیموں کے اور غیر مستند لوگوں کے نظر آتے ہیں آپ کو. بچپن کی غلط کاریاں، تباہ کاریاں، مردانہ کمزوری، قطرہ چکان، صورت انزال، جریان، احتلام، بانجھ پن وغیرہ وغیرہ. اب یہ اتنے ٹیکنیکل ایشوز ہیں جس پہ کہ حکیم صاحب کا علم نہ ہونے کے برابر ہے. اسی طرح سے ڈرمٹالوجسٹ کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ اس قسم کے معاملات میں ٹانگ اڑائیں. ہاں، اگر سیکشول آرگنز پر کوئی سکن ریلیٹڈ پرابلمز ہیں تو وہ ضرور اپنا شوق پورا کریں، لیکن زیادہ تر 99% کہہ لیجئے جو سیکشول پرابلمز ہیں وہ نفسیاتی ہیں. اس کو دنیا مانتی ہے. جتنی بھی سیکشول ڈس آرڈرز ہیں وہ نفسیاتی ہیں، مینٹل ڈس آرڈرز کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں. تو اس چیز پر میں سینسٹائز کرنا چاہتا تھا کہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ آن سیکسالوجی would be a clinical psychologist in Pakistan. کلینکل سائیکالوجسٹ سے بہتر دوسری آپشن ہو ہی نہیں سکتی پاکستانی پرسپیکٹو میں. اس چیز کا کلینکل سائیکالوجسٹ کو بھی ادراک ہونا چاہیے، سائیکو تھراپسٹ کو، کاؤنسلرز کو بھی ادراک ہونا چاہیے، اور عوام الناس کو بھی اس احساس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمیں کوئی بھی جنسی مسئلہ درپیش ہو تو اس کا جو ماہر ہوگا وہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہوگا.